بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج ماہ ذو الحجہ کی 15 تاریخ ہے 1432 کی، اور نومبر کی 12 تاریخ ہے 2011، اور آج ہم سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العلي العظيم۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قرابت داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، ہر ایک کا حصہ اللہ کی طرف سے معین ہے۔ اور اگر میراث کی تقسیم کے موقع پر کچھ اور رشتہ دار یا یتیم بچے اور محتاج لوگ موجود ہوں تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کرو، اور لوگوں کو یہ سوچ کر ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بعد چھوٹے اور کمزور بچے چھوڑ جاتے تو انہیں ان کے تعلق سے کتنی فکر لاحق ہوتی۔ لہٰذا دوسروں کے یتیم بچوں کے بارے میں بھی انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہر حال میں صحیح بات کرنا چاہیے۔ جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ دراصل آگ سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ ہے سورہ نساء کی 4 آیتیں، اور اس سے پہلے کی آیت آپ کو معلوم ہے وہ بھی یتیموں کے تعلق سے تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یتیموں کو پرکھتے رہو، جانچتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، اس وقت تک ان کو جانچتے پرکھتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو جب تک وہ اس قابل ہو جائیں، شادی کے قابل ہو جائیں۔ تو یہ بات ہم چونکہ عرض کر چکے ہیں، صرف تسلسل قائم رکھنے کے لیے چند منٹ، کہ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، چونکہ یتیمی کا دور آپ کو معلوم ہے بلوغ پہ ختم ہو جاتا ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کا تم امتحان لیتے رہو جب تک وہ بالغ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ایک اشارہ اس جانب کہ یتیم چونکہ مال اس کا ہوتا ہے اور سرپرست اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، اور جب یہ بڑا ہو جائے گا تو مال اس کے حوالے کر دوں گا۔ تو کتنا بلیغ اشارہ ہے یہاں کہ یتیموں کو پرکھتے رہو کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ ان کو ٹرینڈ کرو، ان کو تجربہ حاصل ہو جائے،
انہیں تھوڑا تھوڑا مال ان کے حوالے کرو اور دیکھو، ان کو سکھاؤ، بتاؤ کہ مال کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، لین دین کیسے کیا جاتا ہے، معاشرتی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ان کی تربیت کرو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ بالغ ہونے کے بعد بھی فوراً مال ان کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ اچھا، بالغ ہو جائیں کس چیز کے لیے؟ بلغ النکاح، یہ بھی اس جانب اشارہ ہے کہ یتیمی کا دور ختم ہوتے ہی اب اس بچے کو یا اس جوان کو ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے۔ اب تک وہ یتیم تھا، جب بالغ ہو گیا اب اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، اب وہ خود بالغ ہے اور اپنے امور کا انتظام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کو نئی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ تو یہ بھی اشارہ اس جانب ہے کہ جو شخص بالغ ہو جائے، نمبر 1 پہلا کام اسے کیا کرنا ہے؟ اپنی ازدواجی زندگی کا انتظام کرنا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد وقت ضائع نہ کرے، جتنی جلدی ہو سکے شادی کرے، پہلی بات۔ دوسرا اشارہ اس سے ملتا ہے کہ جو شخص شادی کرنے کے قابل ہو اور جو عائلی زندگی کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ اپنے مال کی حفاظت کے بھی یقیناً قابل ہو جائے گا، اس لیے کہ گھریلو زندگی کا سنبھالنا زیادہ مشکل ہے بنسبت مال کا دھیان رکھنے کے، لہٰذا اب وہ اس قابل ہے کہ تم ان کو پیسے دے دو، ان کے واپس کر دو۔ وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، تو 2 لفظ استعمال کیے، بلکہ 3، یتیم، بالغ، راشد، رشد، تو 3 مرحلے ہیں۔ یتیمی کا مرحلہ بچپن کا مرحلہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اپنے مال کی خود حفاظت کر سکے، اس کی جو امانت ہے وہ سرپرست کے پاس ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے بلوغ کا، وہ بالغ ہو گئے، اب وہ یتیم نہیں ہے، بالغ ہے، لیکن ابھی بھی اس کو مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے بالغ تو ہو گیا لیکن عقل اور فکر اور سمجھ بوجھ کے اعتبار سے وہ ابھی اس مرحلے پر نہیں پہنچا ہے کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے۔ ہو سکتا ہے دوسرے لوگ اس کو دھوکہ دے دیں، دھوکے سے اس کا مال اس سے لے لیں، ابھی ناتجربہ کار ہے، بچہ ہے، ابھی بھی چھوٹا ہی ہے، بچہ بھی نہیں تو کم سے کم ابھی چھوٹا ہے۔ لیکن کبھی چھوٹے بھی ذہین ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، اور وہاں تم کو حکم دیا جا چکا ہے کہ تم ان کی تربیت کرو، ٹرین کرو اس منزل تک۔ تو ان آنستم منہم رشدن، جب تم محسوس کرو کہ ان میں رشد، فکری یعنی فکری بلوغ، ایک تو ہوتا ہے جسمانی بلوغ، ایک ہے فکری بلوغ آ چکا ہے، عقل ان کی کامل ہو چکی ہے، پھر تم یہ مال ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اسراف نہ کرو، ان کے مال میں اسراف مت کرو، جتنا ضروری ہے وہ مال ان کے اوپر بھی خرچ کر رہے ہو نا، ان کے لیے بھی اتنا ہی خرچ کرو جتنا ضروری ہے، اسراف مت کرو، اس لیے کہ تم کو اتنی ہی پرمیشن دی گئی ہے، اتنی اجازت دی گئی ہے کہ تم اس مال کو اس کی ضروریات پہ خرچ کرو۔ وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تو اسراف، اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو تو یہ تو گناہ بھی ہے، اسراف بھی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا اس زمانے میں کہ سرپرست جلدی جلدی اس مال کو خرچ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیوں؟ بدارن ان یکبروا، اس خوف سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنے مال کا مطالبہ کریں گے، ابھی جب تک چھوٹے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ہم ان کے مال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لہٰذا جس طرح چاہو ان کے مال کو استعمال کرو اس سے پہلے کہ یہ بڑے ہو جائیں، تو ایسا کبھی نہ کرنا۔ ہاں بلکہ نہیں، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اب اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے سرپرست ہے، ولی ہے، وہ اپنا وقت دے رہا ہے، اپنا ٹائم کے علاوہ اپنے ایفرٹس صرف کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، خود اس کے بھی کچھ پیسے خرچ ہو رہے ہوں گے، جگہ دے رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو کیا اس کے بدلے میں وہ کچھ نہیں لے سکتا؟ یتیم کے مال سے پالنے کی، پرورش کرنے کی اجرت نہیں لے سکتا؟ لے سکتا ہے، لیکن دیکھیں احتیاط۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو شخص غنی ہے، اللہ نے اس کو آلریڈی دیا ہوا ہے پیسہ، مالدار ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ احتیاط کرے، پرہیز کرے، نہ لے، اس لیے کہ جو کام اس نے کیا فی سبیل اللہ چھوڑ دے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، ہاں کوئی شخص محتاج ہے، مطلب سرپرست جو ہے خود محتاج ہے مگر اتنا مؤمن ہے، اتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے کہ وہ یتیم کے مال کی تو حفاظت کر رہا ہے لیکن اس سے کچھ خود فائدہ نہیں اٹھا رہا اس مال سے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اتنا اس میں سے لے سکتے ہو۔ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، جو معاشرے میں معروف طریقے سے اس کی کتنی اجرت ہوتی ہے اتنا تم لے لو، جائز ہے۔ دیکھیں بیلنس دیکھیں آپ،
یہ نہیں کہ ایک طرفہ اتنا ڈرا دیا کہ بس یہ مال چھو بھی نہیں مال یتیم کو، اور وہ بیلنس ہر جگہ ہے. سب کے حقوق اسلام محفوظ رکھنا چاہتا ہے. یعنی ایک طرف یتیم کا بھی حق محفوظ ہے، یتیم کی پرورش جو اس کی پرورش کر رہا ہے، یتیم کی ولی ہے اس کا، اس کی بھی زندگی ہے آخر، تو اس کے بھی حقوق محفوظ ہونے چاہیے. اسلام نے دونوں کو بیلنس میں رکھ کر دونوں کے حقوق محفوظ رکھے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اب یہاں بھی دونوں کے حقوق محفوظ ہیں. حق کا جب ایشو ہے یہ بہت ہی نازک ہے، اور ہم کئی بار اس نقطے کی جانب اشارہ کر چکے ہیں کہ انسانی قانون کی جو انسان مین میڈ لاز ہیں، ان کی مجبوری یہ ہے کہ واقعاً ایسا نہیں ہے کہ وہ بدنیت ہیں، بالکل نہیں، وہ چاہتے ہیں کسی کو حق دینا. سب بدنیت نہیں ہیں، بہت لوگ ہو سکتے ہیں بدنیتی کرتے ہوں، حقوق کے نام سے ظلم کر رہے ہوں، کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا قانون بن جائے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مگر ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ کسی کو حق دینا چاہتے ہیں اور کسی اور کا لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بیلنس نہیں ہے، نہ کیونکہ وہ خالق نہیں ہے. یہ کام خالق ہی کر سکتا ہے کہ کس کی کہاں کتنی ضرورت ہے، اس کو حق دو. جب اس کو ہم حق دے رہے ہیں تو اس کو حق دیتے ہوئے دوسرے کا حق نہ چھین جائے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِ، اب جب تم کو، یعنی اتنی تاکید ہے کہ اس کے مال میں احتیاط کرو اور اس کی پرورش اس طرح کرو، ساری باتیں ہونے کے بعد اب وہ بڑا ہو گیا، اس کا مال اس کو واپس کرنا ہے. تو اب تک یتیم کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جس نے سرپرستی کی ہے، جس نے اتنی محنت کی ہے، بچپن سے اس کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، اس کے مال کی حفاظت کی ہے، اب وہ مال دے دیتا ہے اس کو. کل کوئی بھی ایسا کیس ہو سکتا ہے اس پالنے والے کے، یعنی اس ولی کے بھی دشمن ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ حاسد ہو سکتے ہیں، اس بچے کے بھی دشمن ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے ایشوز اور مسائل کھڑے کر سکتے ہیں کہ اس پر الزام ہو جائے کہ بھئی اس نے تو مال نہیں دیا، پورا کچھ رکھ لیا. تو اب اس کے بھی حقوق محفوظ رکھنے ہیں، دونوں کے حقوق محفوظ. تو کیا کہا؟ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب ان کا مال تم ان کو واپس دینے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ ضرور بنا لینا. زیادہ محبت کا اظہار مت کرنا، وہاں یہاں تکلف نہیں چلتا. فَأَشْهِدُوا، گواہ بنانا لوگوں کو کہ دیکھو بھئی ہم نے ان کا یہ مال تھا، یہ پورا مال ہم ان کو واپس کر رہے ہیں. یہ تو ہو گیا لوگوں کو گواہ بنانا. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تم بھی کچھ گڑبڑ مت کرنا، ہو سکتا ہے وہ جو گواہ ہیں ان کو بھی پتہ نہ ہوگا کتنا مال ہے. دھوکہ مت دینا. ہم تو چاہ رہے ہیں تمہاری پوزیشن محفوظ رکھنا، لیکن اگر تم نے دھوکہ دیا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے. یہ گواہ حساب لینے نہیں آ رہے ہیں، یہ گواہ تمہاری پوزیشن کو محفوظ رکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اللہ دیکھیں نا، جہاں آیت ختم ہوتی ہے یہ ہے قرآن کی بلاغت. اب آئیے اس کے بعد جو آیت ہم نے پڑھی، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. بڑی پیاری آیت ہے یہ. لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے حصہ ہے اس ترکے میں، اس مال میں جو والدین یا اقربون، قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جا رہے ہیں. ہر لفظ کمال کا ہے، کیونکہ اس کی اگر وضاحت کی جائے تو بہت زیادہ الفاظ کی ضرورت ہے، لیکن کم الفاظ میں قرآن نے دیکھیں کتنی بڑی باتیں کہی ہیں. للرجال، پہلی بات یہ کہ مردوں کے لیے نصیبن، حصہ ہے. ٹھیک. مما ترک الوالدان، والدین نے جتنا چھوڑا ہے اس میں سے. والد نہیں، والدان، یعنی ماں نے چھوڑا ہو یا باپ نے چھوڑا ہو. اقربون، قریب ترین رشتہ دار. اس میں ایک پورا فلسفہ ہے جس کی تشریح بعد کی آیتوں میں آئے گی، بلکہ آیت نمبر 11 سے جو اب سلسلہ شروع ہوگا تو وہ میراث کی تقسیم، وہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ایشو ہے. انشاءاللہ اس پر جب آپ سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اسلام کتنے مسائل کو کتنی تفصیل سے، خاص طور پر وہ مسائل جن کا تعلق معاشرے سے ہے اور عائلی زندگی کی وحدت سے اور قوم کی وحدت سے ہے، یونٹ. اقربون کہہ کر یہ بتا دیا کہ حصے تو بنیں گے لیکن اس کے اصول ہیں. قریب ترین رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور ترین رشتہ دار کو حصہ نہیں ملے گا.
ایک بات تو یہ ہوئی. دوسرا, اب یہ پورا جملہ بلاغت کا کیا طریقہ ہے, مطلب کیا تقاضا ہے کہ الفاظ کم استعمال ہو, لیکن کبھی کبھی تاکید کے لیے اگر تکرار ہو تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت اہم بات کہی جا رہی ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور عورتوں کو بھی وہی حق حاصل ہے. جملہ ایگزیکٹلی وہی ہے, صرف وہاں للرجال اور یہاں للنساء بس. تو وہاں کہا جا سکتا تھا کہ للرجال وللنساء نصیب, مردوں اور عورتوں کے لیے. اس میں دو بڑے اہم اور باریک نکتے ہیں. نمبر 1, بتانا یہ ہے کہ مطالبے کے لحاظ سے, یعنی بنیادی حق کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اس کا بھی حق ہے اس مال میں جو اس کے والدین نے چھوڑا, اس مرد کے اور اس کے رشتہ داروں کے, اور اس عورت کا بھی اتنا ہی حق ہے, ویسا ہی حق ہے ایگزیکٹلی جیسے اس کا حق ہے. حق میں کوئی فرق نہیں ہے, حق دونوں کا ایک جیسا ہے, اس کو بھی لینا ہے اس کو بھی لینا ہے. دوسرا باریک نکتہ یہ ہے کہ نصیب کہہ دیا, حصہ ہے کتنا ہے, اب یہ تشریح بعد میں ہوگی. چونکہ حق تو دونوں کا برابر ہے, لیکن اگر فرض بھی دونوں کے برابر ہو جائیں تو پھر ظاہری تقسیم بھی برابر نظر آئے گی. حق دونوں کا برابر ہے مگر فرض دونوں کے الگ الگ ہو گئے. جب فرض الگ الگ ہو گئے تو اب تقسیم بھی الگ الگ ہوگی. یہ جو تقسیم الگ الگ ہو رہی ہے اصل میں دونوں کو پورا حق مل رہا ہے. یہ مت کہنا اس کو آدھا ملا اس کو پورا ملا, نہیں, دونوں کو پورا حق مل رہا ہے, ذمہ داریاں دونوں کو الگ الگ دی جا رہی ہیں. یہ نکتہ ہے دوسرا. زمانے جاہلیت میں جب میراث کی تقسیم ہوتی تھی تو عورتوں کو حق نہیں ملتا تھا, یعنی عورت اس میں ہوتی ہی نہیں تھی, اور جو کمزور بچے ہوتے تھے اور یتیم بچے ان کو بھی نہیں ملتا تھا. نہ صرف یہ بلکہ بعض موقعوں پر تو خود عورتیں مال سمجھ کر تقسیم کر دی جاتی تھیں. یہ حال عورتوں کا تھا اس زمانے میں. اسلام نے عورتوں کو حق دیا, اور یہ اسلام عورتوں کے حق کی بات کر رہا ہے. مردوں کو حصہ ملے گا پورا اسی طرح جیسے بات مردوں کے لیے کی, اسی طرح پوری بات عورتوں کے لیے, عورتوں کو بھی پورا حق ملے گا. مما قل ذلك او کثر, چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. دیکھیں آپ, حق ملے گا, دونوں کو حق ملنے والا ہے. اس کو اس کا حق ملے گا, اس کو اس کا حق ملے گا, اس کو پورا اس کا حق ملے گا, اس کو پورا اس کا حق ملے گا. یہ جو آپ بعد میں آئے گا انشاءاللہ اگلی آیت میں 11 کے بعد جو آیتیں شروع ہوں گی اس میں جو آئے گا کہ مرد کا ڈبل حصہ ہے عورت سے, نہیں حق ہے, اس کا اتنا ہی حق ہے, اس کا اتنا ہی حق ہے. حق دونوں کو برابر ملے گا. کم زیادہ کی بات مت کرو, بات عدل کی کرو, انصاف کی کرو. یعنی مقدار شرط نہیں ہے, عدل اور انصاف شرط ہے. جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا اماؤنٹ ہوگا اس کی تقسیم بحیثیت میراث ضروری ہے. نصیباً مفروضا, یہاں بات اور واضح کر دی قرآن نے کہ بھئی یہ جو حصہ ہے یہ مفروض ہے. مفعول کا صیغہ استعمال ہوا ہے. مفروض ہے, فرض سے ہے, یہ یعنی فرض کیا گیا ہے. یہ ایک ایسا حصہ ہے جو فرض کیا گیا ہے. فرض کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرض کرنے والا ہے. فرض اور واجب میں ایک باریک فرق ہے. فرض اس ذمہ داری کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی طرف سے کسی پر عائد ہو جائے, اسے کہتے ہیں فرض. واجب اس ذمہ داری کو کہتے ہیں جو ممکن ہے کسی اور کی طرف سے ہو, اور ممکن ہے انسان خود اپنے اوپر فرض کر لے کہ مجھ کو یہ کرنا ہے. انسان کسی چیز کا تہیہ کر لیے, مطلب کر لیتا ہے کہ مجھ کو یہ کرنا ہے, اس نے اپنے اوپر اس کو واجب قرار دے لیا, کسی دوسرے نے نہیں کیا, تو یہ فرض نہیں مانا جائے گا, یہ واجب مانا جائے گا. اسی لیے اللہ کے لیے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے, لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پر عدل فرض ہے. فرض نہیں ہے, اس نے اس کو خود اپنے اوپر لازم قرار دے دیا کہ مجھے عدل کرنا ہے,
اور یہ اس کے عدل ہی کا تقاضا ہے کہ وہ عدل کو یا رحمت کو یا اس کے جتنی بھی صفات ہیں اس کو اپنے لیے لازم قرار دے. تو یہ فرق ہے فرض میں اور عدل میں درمیان میں بات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اب یہاں ایک دلچسپ نکتہ، میراث، اس آیت میں میراث کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. اب تفصیل آگے آئے گی، بڑی دلچسپ تفصیل ہے. یہاں سے جو سٹارٹ قرآن نے لیا ہے میراث کے تعلق سے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی مال کی بات ہو رہی تھی. یوں سمجھیں آپ کہ اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی مال کی، کہ یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دو اور اس میں خیانت نہ کرو اور اس میں امانت داری کے ساتھ اس میں تصرف کرو وغیرہ وغیرہ، یہ جو باتیں تھیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بات ہو رہی ہے اس مال کی جو زندگی میں انسان صرف کرتا ہے. اب یہاں سے اس مال کی بات ہو رہی ہے جو مرنے کے بعد صرف کیا جائے گا بطور میراث. تو اس آیت میں دو چیزیں ہیں، دو پوائنٹ ہیں. چونکہ قرآن مجید میں 500 آیتیں ہیں جن کو آیات الاحکام کہا جاتا ہے. آیات الاحکام وہ آیتیں ہیں جن کی بنیاد پر ایک مجتہد، ایک فقیہ فقہی احکام و مسائل کا استنباط کرتا ہے. یعنی جتنے بھی فقہی مسائل ہیں سب کی بنیاد اور اساس یہ آیات الاحکام ہیں. ان میں سے ایک ہی آیت ہے، اس کا تعلق آیات الاحکام سے. مگر اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے اس آیت میں کہ اس میں دو اہم موضوع واضح کیے گئے ہیں. ایک تو احکام، فقہی مسائل جس کا تعلق فروع دین سے ہے. ایک اشارہ اس میں ایک ایسے مسئلے کی جانب بھی ہے جس کا تعلق آج مسلمانوں کے عقیدتی مسئلے سے ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے درمیان بعض مسائل پر کچھ ایسے اختلافات ہوئے جو ان میں تفریق کا سبب بنے، اور ہر ایک کا ایک نقطہ نظر ان کے عقائد و مسلمات کا حصہ بن گیا. ان میں سے ایک مسئلہ حضرت کے انتقال کے فوراً بعد فدق کا مسئلہ ہے، ان کی میراث کا مسئلہ. اب میراث رسول کا مسئلہ جو ہے وہ احکام میں نہیں آتا، عقائد میں آتا ہے. فدق کا مسئلہ احکام کے سے متعلق نہیں ہے، عقائد سے متعلق ہے. یعنی ایک فرقے کا عقیدہ ہے کہ جنہوں نے فدق لیا صحیح کیا، ایک فرقے کا عقیدہ ہے کہ جنہوں نے فدق لیا انہوں نے غلط کیا. ٹھیک ہے، اب یہ عقائد کا حصہ بن گیا ہے. اس آیت میں حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے کہ جس میں ایک انبیاء کو میراث سے مستثنی کیا گیا ہو کہ سب میراث لیں گے اور سب میراث چھوڑیں گے علاوہ انبیاء کے؟ ہے کہیں علاوہ انبیاء کے؟ جس حدیث کا سہارا لے کر فدق غصب کیا گیا اس حدیث میں کہا گیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث. ہم انبیاء، ارے اگر صرف رسول اللہ کو کہتے تو چلیں، نہیں، ہم انبیاء، ہم تمام انبیاء نہ میراث لیتے ہیں نہ دیتے ہیں. خیر اس کا جواب تو شہزادی نے سبحان اللہ ایک ہی جملے میں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت میں فوراً دے دیا تھا، اور دونوں رخ کو دے دیا تھا. اس لیے کہ دو نبی تلاش جو ہے کرنے پڑتے، ایک نبی وہ کہ جس نے میراث لی ہے، ایک نبی وہ جس نے میراث دی ہے. کچھ نہیں، ایک ہی جملے میں وَوَرِثَ سلیمان داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے. شہزادی نے پڑھا، لاجواب کر دیا. وہ تو وہی مسئلہ طے ہو چکا تھا. اس آیت سے ہم جو استدلال کرنا چاہتے ہیں، اس میں دیکھیے جو حسن ہے اس آیت میں کہ یہاں پر عمومی طور پر کہا جا رہا ہے کہ ہر مرد کو حق حاصل ہے، اس کا ایک حصہ ہے اس مال میں جو اس کے والدین نے چھوڑا ہو. پھر فوراً پورا ایک نیا جملہ شروع کیا،
ہر عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا حصہ لے اس مال میں سے جو اس کے باپ نے، ماں نے یا قرابت داروں نے چھوڑا. اس میں کہیں استثناء ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ بات کی جا رہی ہے؟ اس میں کہیں یہ ہے کہ بھئی ساری عورتیں اپنے باپ کا حق مانگنے آئیں لیکن نبی کی بیٹی نہیں آئے؟ ہے کہیں؟ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں وہ قرآن مجید کی سراسر مخالفت کرتے ہیں. انبیاء کو اس حکم سے کہیں قرآن نے مستثنیٰ نہیں کیا ہے. انبیاء بھی اسی طرح شامل ہیں، انبیاء کی اولادیں بھی اسی طرح شامل ہیں، وہ میراث لیتی بھی ہیں، میراث دیتے بھی ہیں. اور پیغمبر اسلام کی بہت سی حدیثیں انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے، وقت آئے گا بھی، سنیے گا کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اپنے رشتہ دار، اپنی اولادوں کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مت جاؤ، ان کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، غنی چھوڑ کر جاؤ، ایسے کہ وہ دوسروں کے رحم و کرم پر نہ رہیں، خود یہ تبلیغ کریں اور اپنی بیٹی کو ایسی چھوڑ کے چلے جائیں. ایک تو بات یہ. اسی نقطے میں ایک اور نقطہ بڑا دلچسپ، سبحان اللہ، یہ ہے قرآن اور یہ ہے کمال قرآن کا. والدین کا لفظ استعمال کیا. والدین ماں اور باپ دونوں کے لیے ہے، واضح ہے نا؟ سبحان اللہ. اگر صرف والد کہا جاتا تو ہم کہتے کہ جناب سیدہ کو صرف ان کے باپ کے مال سے محروم کیا گیا. والدین، جناب معصومہ کی والدہ بھی مالدار ترین عورت تھیں. اگر وہ مال مسلمانوں پہ خرچ نہ ہوا ہوتا تو وہ میراث بنتا. میراث بنتا تو کس کے پاس جاتا؟ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس جاتا. اس وقت جو مسلمانوں نے مال کھایا خدیجہ کا، وہ جناب سیدہ کا تھا. بعد میں جو فدق کھایا وہ جناب سیدہ کا. ہاں ایک فرق کے ساتھ، اس فرق کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ، اور وہ یہ کہ جناب خدیجہ کا جو مال کھایا مسلمانوں نے وہ ان کی رضا اور رغبت سے کھایا، انہوں نے خود کھلایا. فدق بھی یہ تم ہی کو کھلاتی، فدق خود نہیں کھاتی، خود نہیں رکھتی. مگر یہاں فدق چھینا گیا، یہ فرق ہے دونوں میں. تو بہرکیف یہ آیت بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ جنہوں نے نبی کی بیٹی کا حق چھینا وہ قرآن کے مخالف تھے، وہ قرآن کے دشمن تھے، وہ اللہ کے مخالف ہیں جو آج بھی اس کی حمایت کرتے ہیں. یہ ہوا ایک نکتہ، یہ ہوا عقائد کے تعلق سے جو استنتاج ہوا اس آیت سے. دوسرا احکام، چونکہ یہ آیات الاحکام میں ہے تو اس سے جو احکام مستنتج ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1، میراث میں صرف مردوں کا نہیں عورتوں کا حق بھی ہے. بحیثیت مالک دونوں برابر ہیں. نمبر 2، ترکہ والدین سے بھی ملتا ہے اور قریب ترین رشتہ داروں سے بھی. نمبر 3، اقربون کی لفظ سے واضح ہے کہ میراث کی تقسیم میں قریب ترین کے ہوتے ہوئے بعید ترین کو حصہ نہیں ملے گا. اس کی وضاحت بعد کی آیتوں میں آئے گی. نمبر 4، میراث کی تقسیم میں عدل و انصاف کی اہمیت ہے، مقدار کی اہمیت نہیں ہے. نمبر 5، مما ترکہ کہ اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ میراث کے احکام میراث کے احکام ہر طرح کے مال پر جاری ہوں گے، جو بھی مال ہوگا، چونکہ مما جو کچھ چھوڑا ہے، چاہے وہ جائیداد ہو، منقولہ ہو، غیر منقولہ، چاہے وہ بینک بیلنس ہو، چاہے پیسہ ہو، دولت ہو، کپڑے ہوں، بلونگنگس ہوں، اینی تھنگ. نمبر 6، نصیباً مفروضہ. یہ اس لفظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حصے مختلف ہیں سب کے. مفروضہ، ان کے لیے یہ فرض کیا گیا ہے، ان کے لیے یہ فرض کیا گیا، ان کا یہ حصہ معین کیا گیا. اللہ کی طرف سے سب کے حصے معین ہیں. نمبر 7، میراث کی تقسیم
لازم اور واجب ہے، اور اس میں ورثہ کا حق ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ اب آیت نمبر 8، اذا حضر القسمۃ اولو القربى والیتامى والمساکین، اگر مال کی تقسیم میں، مال جس وقت تقسیم ہو رہا ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، خاندان کے افراد جمع ہوئے ہیں، اسی موقع پر خاندان ہے، خاندان کے اور بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اب تک واجب خرچے کی بات ہو رہی تھی کہ تم کو واجب تقسیم کی بات ہو رہی تھی، اب مستحب تقسیم کی طرف اشارہ ہے۔ جب وہ لوگ آ جائیں، تم دیکھو کہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں جن کا اس میں حق نہیں ہے۔ رشتہ دار دو طرح کے ہیں نا، ایک تو اقربون ہیں کہ جن کو حق مل رہا ہے، پھر جو قریب تو ہیں لیکن ان کو میراث نہیں مل رہی ہے مگر وہ جمع ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو، ان کو دیکھو اور ان میں یتیم بھی ہوں گے اور ان میں مسکین ضرورت مند لوگ بھی ہوں گے، تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو تم اس میں سے ان کو بھی تھوڑا سا کچھ حصہ دے دو، تم دے دو، اپنی طرف سے دے دو، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ۔ اچھا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور نہ صرف دے دو بلکہ ان سے اچھے طریقے سے بات بھی کرو، اخلاق کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے سلوک کا مظاہرہ کرو ان کے ساتھ، کیونکہ اسلام دوسروں کو مدد کرنے کی تاکید تو کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرو، لیکن اس امداد و اعانت کی قبولیت کا انحصار، یعنی اللہ کی طرف سے کیا وہ آپ کی مدد قبول ہو رہی ہے یا نہیں، اس کا انحصار کس بات پر ہے؟ آپ کی نیت پر، اور اس بات پر کہ آپ کیا زبان سے بھی ہمدردی کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ زبان سے تکلیف پہنچا رہے ہیں اور ویسے آپ ان کو ہدیہ اور تحفے دے رہے ہیں، یہ قابل قبول اسلام میں نہیں ہے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ آیت نمبر 9، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضَعَافًا، اب یہاں ایک نفسیاتی گویا کہ ایک طریقہ گفتگو کا استعمال کیا گیا ہے۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے ضعیف و کمزور اولاد چھوڑ کر جائیں تو ان کے بارے میں ان کو کتنا خوف لاحق ہوگا کہ میرے بچے یتیم ہیں، چھوٹے ہیں، میرے بعد ان کا کیا ہوگا، سوچے گا نا انسان۔ اس آیت کے مفہوم میں 3 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرنے والے کو اولاد کا خیال رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسی وصیت نہ کرے جو اپنے ہی یتیموں کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی اپنے ہی بارے میں۔ مثلا وہ اپنے مال میں وصیت کر دے کہ سارا کا سارا مال میں مسجد کو دیتا ہوں مثال کے طور پر، یا غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، یہ ایسا نہیں کر سکتا، شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے۔ حالانکہ اس کا مال ہے، وہ اپنی زندگی میں خرچ تو کر سکتا ہے لیکن اپنے بعد کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ ساری دولت وہاں چلی جائے۔ صرف ثلث میں اس کو اجازت ہے، 1/3 میں، کہ وہ وصیت کرے، باقی 2/3 میراث میں تقسیم ہوگا۔ یہاں پر ہے وہ روایت جس کی طرف ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا، جس میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، سعد ان کے ایک صحابی ہیں، ان سے آپ خطاب فرماتے ہیں، لَإِن تَدَعْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَن تَدَعْهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسِ، تم اپنے وارثوں کو غنی اور مالدار اور بے نیاز چھوڑ کر جاؤ، مجھے یہ اس بات سے زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے یہ بات، زیادہ پسند ہے یہ بات کہ تم انہیں اس طرح چھوڑ کر جاؤ کہ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ دیکھیں بیلنس اسلام میں، ایک طرف
دنیا داری سے منع بھی کیا گیا ہے. دوسری طرف ہر چیز کا صحیح پلان زندگی کا پلان کرو, بھاگے مت چلے جاؤ اس طرح. تو یہ ایک بات ہوئی کہ خود اپنی اولاد کے تعلق سے اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی اولاد کے بارے میں کوئی ظلم نہ کرنا. یہ تو سوچو کہ تم اگر ضعیف اولاد چھوڑ کر جا رہے ہو, تم کو کتنا خوف ہونا چاہیے ان کے بارے میں, ان کے لیے کتنا اچھا پلان تم کو کرنا چاہیے. دوسرے کہ نہیں, یہ عمومی یتیموں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے, عام طور پر ہر شخص کے لیے, ہر یتیم کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ معاشرے میں اگر تمہارے چھوٹے بچے یتیم ہو تو سوچو کہ تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے, تم کیسے سلوک کی توقع معاشرے سے رکھتے ہو. جس طرح تم یہ سوچتے ہو کہ میرے یتیم بچوں کے ساتھ ایسا ہو, ایسے ہی تم دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ سلوک کرو. تیسرا قول یہ ہے کہ یتیموں کے سرپرستوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دیگر افراد سے بھی, کہ یتیموں کے مال میں بے جا تصرف نہ کریں, ان کے حقوق کو پامال نہ کریں, اور جب وہ بڑے ہو جائیں تو امانت داری کے ساتھ ان کا پیسہ ان کو واپس کر دیں, ان کا مال ان کے حوالے امانت داری کے ساتھ کر دیں. ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے بچے یتیم ہوں تو ان کے ساتھ بھی وہی ہو جو تم نے دوسرے بچوں کے یتیموں کے ساتھ کیا ہے. اور اس کی تائید اصل میں قول معصوم سے ہوتی تھی, لہٰذا یہ تیسرا قول زیادہ مناسب لگتا ہے. تینوں کو جمع کیا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ جب کسی قول میں معصوم کی تائید موجود ہو تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ اوعد فی مال الیتیم عقوبتین اثنتین اما احدیہما فعقوبۃ الدنیا قولہ ولیخشى الذین لو ترکوا. اللہ نے یتیم کے مال کے تعلق سے 2 سزاؤں کا اعلان کیا ہے. ایک کا تعلق دنیا سے ہے, یہ کہہ کر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, کہا کہ دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جو تم نے دوسروں کے یتیموں کے ساتھ کیا ہے, تو یہ دنیا میں اس کو سزا ہے. قال یعنی بذلک لیخشى ان اخلفوا فی ذریتی کما صنع بہؤلاء الیتامی, ایسا نہ ہو کہ اس کے یتیموں کے ساتھ بالکل وہی ہو جو اس نے دوسرے یتیموں کے ساتھ کیا. یہ اس کی وضاحت کر دی گئی. اور ظاہر ہے ایک دوسری عقوبت آخرت میں ہے جس کا تذکرہ اس کے بعد کی ایک آیت میں آئے گا, آیت نمبر 10 میں آ رہا ہے. تو بار کیف فلیتقوا اللہ, لہذا چاہیے کہ لوگ اللہ سے ڈریں, وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور صحیح اور اچھا اور مناسب اور انصاف پر مبنی موقف اختیار کریں. جو کچھ کہیں بالکل صحیح کہیں, صحیح بات کریں. سدید صد سے ہے, صد یعنی بند کر دینا, برائیوں کی کو بالکل روک دیا جائے, صرف اور مضبوط بات کہی جائے, صحیح بات, درست. یہ آیت ختم ہوئی. نویں آیت نمبر 10, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما. قرآن مجید نے بہت سے گناہوں کی مثال دی ہے, محسوس مثال. مثلا غیبت کی مثال دی ہے کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں. تو سینس کرنے کے لیے, انسان سینس کر سکے, اس برائی کی شدت کو محسوس کر سکے, جو 5 حواس ہیں, حواس 5, 5 جو حواس ہیں انسان کے, 5 سینسز, ان سے فیل کر سکے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے, جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں, کھا رہے ہو, تم کو پتہ نہیں کیا کھا رہے ہو, تم آگ کھا رہے ہو. البتہ ظاہر ہے کہ یتیم کا مال کھانے کا مطلب وہی حرام اور ناحق طریقے سے, کیونکہ ظلمن کا لفظ کہتے ہیں, یاکلون اموال الیتامی ظلمن. اگر ظلم نہیں ہے, جائز طریقے سے ہیں, جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ مثلا وہ اجرت لے رہا ہے خدمت کی, فائن, یا اس نے قرض لے لیا اس سے, یتیم سے, تو کوئی بات نہیں. تو جائز طریقے سے کھانے میں کوئی حرج نہیں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا
کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھائے جائیں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی، آگ کے شعلے منہ سے نکل رہے ہوں گے قبر سے اٹھنے کے بعد۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو اس طرح کے گناہوں سے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں۔ وہ آگ یہاں کھا رہے ہوں گے تو وہاں آگ ہی تو اگلیں گے، اور کیا کریں گے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ لوگ جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص یتیم کا مال کھاتا ہے اس کا وبال، اس کی سزا وہ اپنے اولاد میں ضرور دیکھے گا، یعنی یہ سزا اس کو دی جائے گی۔ سَيُدْرِكُهُ وَبَالَ ذَلِكَ فِي عَقَبِهِ مِن بَعْدِهِ، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کے ساتھ وہی ہوگا، حالانکہ اس کی اولاد ذمہ دار نہیں ہے، اولاد تو بے گناہ ہے، مگر اس لیے ہوگا اس لیے کہ اس نے ایک ایسی سنت شروع کر دی نا، جب تم کسی گناہ کو ایزی لینا شروع کرو گے تو آخر میں تم تک بھی تو اس کی، بھئی انسان کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کبھی اس میں خود بھی تو گرتا ہے۔ اگر 10 آدمی ایزیلی ایک گناہ کرتے رہیں تو 11واں بھی کرے گا، 12واں بھی کرے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ بھئی تمہاری تو اولاد اسی معاشرے میں رہتی ہے، وہ بھی اس کی عزت میں آئے گی۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو اس کے یتیم بچے ہیں وہ بغیر سبب کے اس کی سزا بھگت رہے ہیں، نہیں، اس کی سزا نہیں بھگت رہے ہیں، اس نے جو معاشرے میں بیج بویا اس کے نقصانات اس کی اولاد کو پہنچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو اس کے آگے آئے۔ تو اما فی الدنیا، اور یہ کہا کہ یہ جو ہے دنیا میں تو اس کو وبال ہوگا، اور آخرت میں یہ ہے دنیا میں، اس سے پہلی والی آیت پڑھی آیت نمبر 9 امام نے کہ اس کے آگے آ گیا اولاد کے، اور آخرت میں اس کو سزا کیا ملے گی، تو آپ نے آیت نمبر 10 کی تلاوت فرمائی۔ تو آیت نمبر 9 دنیا میں سزا کی بات کر رہی ہے، اور آیت نمبر 10 میں آخرت کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ و مأمون رکھے، اور کسی اعتبار سے، کسی صورت سے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں کسی یتیم کے مال کھانے کی بات ہو، یا اللہ ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے محفوظ و مأمون رکھنا انشاءاللہ۔ ہر گناہ سے محفوظ رکھ، اور ہم کو قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین کی اطاعت اور پیروی کی توفیق کرامت فرما۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔